الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون آیت نمبر 51 سورہ نحل آیت نمبر 51 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو الہ واحد، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ تم پکڑو الہین اثنین دو معبودوں کو، انما هو الہ واحد سوائے اس کے کہ نہیں وہ تو معبود ہے ایک ہی، فإیایا فرہبون پس خاص مجھ ہی سے، فرہبون پس تم ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ پکڑو۔ قرآن کریم تو پورا ہی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو کسی آیت کے شروع میں یہ کہنا کہ قال اللہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی نہ تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قال اللہ، تو وہ تو اللہ نے ہی فرمایا ہے۔ قال اللہ کہنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ سر یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور حکم دینے کے لیے، یعنی یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت کے شروع میں دوبارہ صراحت سے فرما دیا کہ یہ جو بات ہے، یہ بات باقی پورا قرآن بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے اور اللہ کا ہی کلام ہے، تو یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو قال اللہ کہہ دینا، اس سے اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور اس پہ زور زیادہ ہو گیا، ورنہ قال اللہ نہ بھی کہا جائے تو پورا قرآن کریم بھی گویا کہ اس کے پیچھے قال اللہ تو محذوف ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں دین کے بارے میں اپنی طرف سے کرتے ہیں یا اللہ کی طرف سے کرتے ہیں؟ جی اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، یقیناً اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، آپ تو جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو وحی کی جاتی ہے، تو جو بھی بات آپ بطور دین فرمائیں، بطور دین یہ بات اہم ہے، بعض باتیں آپ بطور بشر کرتے تھے، تو جو بات آپ بطور دین کریں، دین کے طور پہ، دینی مسئلے کے طور پر، تو وہ بات آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اس میں اگرچہ آپ کا اجتہاد بھی شامل ہو، آپ کی اپنی تفہیم جو قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، جو حدیث جو وحی آپ پہ نازل ہو چکی تھی، تو اگرچہ وہ آپ کا اجتہاد بھی ہو سکتا تھا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس میں کوئی اصلاح نہ آتی، اگر دین کا مسئلہ ہوتا تو وہ گویا کہ وہی بن جاتا۔ تو دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں حدیث بیان کرتے کرتے کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی۔ تو اس میں پھر وہی سوال ہے جو میں نے یہاں آپ سے کیا کہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا، کئی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، وہ اس کو ہم حدیث قدسی کہہ دیتے ہیں، اور کئی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ اللہ نے فرمایا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ وہ حدیث تو ہوتی ہے لیکن حدیث قدسی نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟
اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اس میں حدیث کا قائل کون ہے، حدیث کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے، اس اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ دیکھیے یہ حدیث ہے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں، میں ان کے مد مقابل ہوں گا قیامت کے دن۔ ایک وہ آدمی رجل اعطا بی ثم غدر، ایک آدمی نے میرے نام کے ساتھ دیا پھر اس نے غدر کیا، دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی۔ ورجل باع حرا، ایک شخص نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا، فاکل ثمن، اور اس کی قیمت کھا لی۔ ورجل استاجر اجیرا، اور ایک آدمی نے کوئی اجرت پہ مزدور رکھا، فاستوفى منہ، اس سے مزدوری پوری لے لی، ولم یعطہ اجرا، اور اس کو اس کی جو اس کا حق تھا، جو اس کی محنت مزدوری تھی، وہ اس کو ادا نہیں کی۔ تو 3 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ گویا کہ ان کے مد مقابل ہوں گے، اللہ ایک فریق ہوں گے، اللہ معاف کرے، اور جس کے اللہ فریق ہوں وہ پھر اللہ سے کیا بات کر سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ کے حوالے سے فرمائی کہ اللہ نے فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے فرمایا تو یہ حدیث قدسی ہو گئی، یعنی پاک حدیث۔ قدسی مطلب پاک حدیث، حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا، آپ خود ہی فرما دیتے کہ ثلاثۃ اللہ خصمهم یوم القیامہ، اگر آپ یہ فرما دیتے تو یہ بات بھی اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس سے پھر اس حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس حدیث کو جس قدسی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ نہ فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں حدیث جو ہے یہ صحابی کی بات ہوتی ہے، یہی بات یاد رکھیے۔ حدیث کو بیان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ سند، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتی ہے۔ تو سند کا جو آخری سیرہ ہے، سب سے اونچا سیرہ، سب سے آخری سیرہ، وہ صحابی کا ہوتا ہے۔ تو حدیث اصل میں صحابی کی بات ہوتی ہے۔ اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی صحابی نے یہ بات اپنی طرف سے بلند کر دی ہے، بات بلند ہو گئی ہے صحابی سے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ اصل میں اس حدیث کے راوی ہیں۔ اصل میں پرانے زمانے میں حدیثوں کو صحابہ کرام کے ذریعے پہچانا جاتا تھا۔ فلاں مسئلے میں حضرت عمر کی حدیث ہے، حضرت عمر نے فلاں حدیث بیان کی، فلاں مسئلے میں حضرت انس کی حدیث ہے۔ تو اس طرح کر کے حدیثوں کو پہچانتے تھے، اور لوگ عام لوگ بھی اس بارے میں ان کو اتنا پتہ ہوتا تھا کہ کہہ دیا جاتا کہ فلاں 3 لوگوں کے بارے میں جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، تو لوگ بس حضرت ابو ہریرہ سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کون سی حدیث ہے، یعنی حدیث کی نسبت صحابی کی طرف ہوتی تھی۔ مسند احمد کو آپ دیکھیں، جو حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں ساری حدیثیں صحابہ کرام کی ترتیب سے ہیں۔ تو اب وہ فقہی ترتیب سے نہیں ہے، یہ تو فقہی ترتیب کا سلسلہ بعد میں آیا کہ جی ایمان سے متعلق حدیثیں، اور طہارت سے متعلق حدیثیں، اور پھر زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں، بیوع سے متعلق حدیثیں، یہ فقہی ترتیب، یہ اس طرح کی حدیثوں کی کتابیں بعد میں لکھی گئیں۔ پہلے شروع دور میں حدیثیں معروف ہوتی تھی صحابہ کے نام سے۔ حدیث متن ہے، اور سند کا آخری سیرہ جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو جب صحابی بلند کر دے حدیث کو، نبی کا نام لے لے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا یہ معاملہ ہوا، یہ جھگڑا ہوا،
یہ مسئلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تو حدیث مرفوع ہو جائے گی، صحابی نے اس کو اپنے سے بلند کر دیا۔ اور اگر نبی اللہ کا ذکر کر دیں تو وہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ اور اگر صحابی نبی کا ذکر نہ کرے اور وہ صحابی اپنی طرف سے بات کرے لیکن وہ حدیث ایسی ہو جس میں صحابی کے اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو اور وہ صحابی اسرائیلیات سے تورات انجیل سے بیان کرنے کی اس کی عادت نہ ہو، بعض صحابہ کرام تورات و انجیل پڑھے ہوئے تھے تو وہ بعض دفعہ کوئی بات تورات و انجیل سے کرتے ہوتے تھے۔ اگر کسی صحابی کی عادت یہ نہ ہو کہ وہ اسرائیلیات یا تورات و انجیل سے کوئی بات کرتا ہو اور وہ صحابی اور وہ بات جو بات کر رہا ہے اس کا تعلق ذاتی اجتہاد سے بھی نہ ہو، صحابی کوئی جنت جہنم سے متعلق بات کرے، کوئی قیامت کے بارے میں ایسی بات کرے کہ صحابی وہ بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا اور وہ اسرائیلیات سے بھی بیان نہیں کرتا، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ اصل میں جو حدیث صحابی بیان کرے نبی کا ذکر نہ کرے اس حدیث کو کہتے ہیں موقوف۔ اثر نہیں، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ موقوف کا کیا مطلب ہے کہ یہ حدیث ٹھہر گئی ہے اپنے اصل جگہ پر، اور حدیث یعنی صحابی اصل میں حدیث بیان کرنے والا ہوتا ہے، تو اگر صحابی حدیث بیان کرے تو اس حدیث کو موقوف۔ استاد آواز کٹ رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر اب صحابی نبی کا نام نہ لے، جی سر پہلے کٹ رہی تھی۔ سر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اگر یہ نہ کہے یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے تو اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں۔ اور اگر صحابی کا ذکر ہی نہ ہو، تابعی ہی حدیث بیان کر دے تو اس حدیث کو مقطوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطوع۔ مقطوع کٹی ہوئی۔ تو گویا کہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے؟ تو سب سے اعلیٰ قسم قدسی، پھر مرفوع، اور پھر موقوف، اور پھر مقطوع۔ تو میں پروجیکٹر نہیں چلا رہا، پروجیکٹر میں چلانے کی وجہ یہ ہے لیپ ٹاپ میں بیٹری ختم ہو گئی ہے اور بیٹری میں یونیورسٹی بھول آیا ہوں، چارجر وہ چارجنگ کا، میں پروجیکٹر چلاؤں گا تو یہ بالکل فوراً بند ہو جائے گا۔ دیکھیں کب تک چلتا ہے لیپ ٹاپ، چارجر میں آج یونیورسٹی میں بھول آیا ہوں غلطی سے۔ تو بہرحال حدیث قدسی وہ ہے جس میں پہلے حدیث مقطوع کر لیں، نیچے سے شروع کریں تو تابعی کی بات کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، جس میں تابعی صحابی کا نام بھی نہ لے۔ حضرت حسن بصری ایک بات کر دیں تو وہ نبی کا نام نہ لیں، حضرت حسن بصری تابعی ہیں، نبی کا نام اگر لیں گے تو یہ حدیث مرسل ہو جائے گی، اس میں ارسال ہو جائے گا، صحابی کا واسطہ گر جائے گا۔ یہ نہیں، حضرت حسن بصری ایک بات اپنی طرف سے کر دیں، بات دین کی ہو، تو اس کو کہیں گے مقطوع حدیث، حدیث کٹی ہوئی ہے، یعنی اس کی سند پوری نہیں ہے۔ اور اگر صحابی بیان کریں تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اگر جیسے میں نے کہا وہ بات ایسی ہو جو اسرائیلیات سے نہ ہو اور اس کا تعلق صحابی کے اجتہاد سے نہ ہو تو وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے، اگرچہ صحابی نبی کا نام نہ بھی لے۔ صحابی اگر کوئی ایسی بات کرے جس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے اور جس کا تعلق جو ہے اسرائیلیات سے نہیں ہے تو پھر اسے مرفوع حکمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے، یعنی گویا کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی نبی کا نام نہ بھی لے۔ اور اگر اس کا تعلق اسرائیلیات سے ہو یا صحابی کا اجتہاد ہو پھر بھی اسے موقوف کہتے ہیں، پھر وہ اس طرح کر کے حجت نہیں ہوتی جس طرح حدیث مرفوع حجت ہوتی ہے، وہ صحابی کی ذاتی رائے بن جاتی ہے، اجتہاد بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے جسے حدیث مرفوع کہتے ہیں جس میں صحابی نبی کا ذکر کرے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، صحابی نے اس حدیث کو بلند کر دیا نبی تک۔ اور اگر صحابی نبی سے بیان کرے اور نبی اللہ کا ذکر کر دے تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بہرحال تو وقال اللہ لا تتخذوا، قرآن سارا کا سارا اللہ کا فرمان ہے، لیکن جب اللہ یہ فرما دیں قال اللہ تو اس میں بہت زور پیدا ہو گیا، بہت تاکید پیدا ہو گئی، کیونکہ بات توحید سے متعلق ہے اور شرک کا رد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کر یہ بات کی۔ اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا، تو اللہ کے بندوں کو اب اس بات کو بہت اہمیت دینی چاہیے، بہت زور دیا اللہ نے اس بات پر، اور بات کیا ہے؟ لا تتخذوا الہین، دو معبود نہ پکڑو۔ اللہ معاف کرے،
آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا حکم دے رہے ہیں اور کتنی اہمیت کے ساتھ دے رہے ہیں، اور لوگ دو نہیں، وہ سو سو اور ہزاروں معبود پکڑ لیتے ہیں ولی اعظم۔ اللہ کہتے ہیں دو معبود نہ پکڑو، اللہ کے ساتھ ایک بھی معبود اور نہ پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما هو الہ واحد، سوائے اس کے، انما آپ کو پتا حسر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی بات ہے کہ وہ معبود ہے تو ایک ہی معبود ہے، اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ ایک ہی معبود ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہ پکڑو، ایک معبود بھی کوئی اور نہ پکڑو۔ اور معبود پکڑنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی شخص کے لیے عبادت کی کوئی صورت مقرر کی جائے۔ عبادت کی کوئی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، خدائی صفات، ایسی چیز کے بارے میں پکارا جائے جو اللہ ہی پوری کر سکتے ہیں، کسی سے اولاد مانگی جائے، کسی کو غائبانہ ایسے پکارا جائے کہ اس سے مدد مانگی جائے، شیئن للہ، یا میری کشتی پار لگا دو، یا مجھ پہ کرم کر دو، یا مجھے فلاں خزانہ دے دو، یا مجھے فلاں اولاد دے دو، یا میرا فلاں مسئلہ حل کر دو۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، کیونکہ مانگنا یہ عبادت کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ یا پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز دینا، یا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا، یہ بھی عبادت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ تم پکڑو، معبود دو، انما هو الہ واحد، سوائے سے کہ نہیں وہ ایک ہی معبود ہے۔ وہ الہ اس نئی نہیں، یہ اسی کی تاکید ہے، تو یعنی الہ ہی نہیں بھی تسنیہ ہے، اس نئی نہیں دوبارہ اس کی تاکید ہے کہ دو معبود بھی نہ پکڑو اللہ کے علاوہ، یعنی ایک اللہ، تو اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی مزید نہ پکڑو۔ اب مجوس جو ہیں وہ دو، ان کے نزدیک دو معبود ہیں مجوس، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ ہم تو کہتے ہیں یعنی اللہ کا جو تقاضا ہے اپنے بندوں سے کہ معبود ایک ہی ہے، چاہے خیر کا خالق ہو یا شر کا خالق ہو، ہر اچھی بری چیز کا خالق اللہ رب العالمین۔ اس دنیا میں اچھی بری ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، غلط چیزیں بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، اچھی چیزیں بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ کوئی ایمان لا رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، کوئی کفر کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، لیکن وہ پھر بات آ جاتی ہے اللہ کا ارادہ کونی اور شریعہ کی، وہ پھر ایک الگ بحث ہے، اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے کئی مرتبہ۔ تو اللہ کا ارادہ کونیہ کے طور پر دنیا میں اچھائی برائی دونوں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، جو چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے دین کا، تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا تو وہ کر رہا ہے۔ یا کوئی اگر نیکی کر رہا ہے تو دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے، اللہ کی مرضی اور رضا کے مطابق چل رہا ہے، تو وہ اللہ کا ارادہ شریعہ ہے، اس کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے، اس کا تعلق شریعت سے اس کا پتہ لگتا ہے شریعت سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو معبود بھی نہ پکڑو، تو گویا کہ معبود ایک ہی ہے۔ تو اب ہم نے تو یہ بھی نہیں سمجھنا کہ خیر کا خدا کوئی اور ہے، شر کا خدا کوئی اور ہے۔ خیر اور شر دونوں کا خدا ایک ہی ہے، دونوں کا رب ایک ہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ہاں اللہ نے آزمائش کے لیے شر کی کچھ طاقتیں اللہ نے بنائی ہیں، وہ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ نے انہیں اختیار دیے ہے، جس طرح اللہ نے انسان کو اچھے کام کے ساتھ برے کام کے اختیار دیے، اسی طرح شیطان اور شیطان کی ذریت کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، وہ وسوسہ ڈال سکتے ہیں، وہ انسان کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، چاہے خیر کا ہو چاہے شر کا ہو۔ یعنی مجوس کی طرح ہمارے ہاں دو معبود نہیں ہیں، ایک ہی معبود۔
فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس خاص مجھ ہی سے پس تم ڈرو. فرحبون یہ رہب سے ہے، رہبانیت بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، اس میں تو ڈرنا ہوتا ہے. تو ڈرنا یہ بھی یعنی عبادت سے ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. باقی اللہ کا ڈر ایسے نہیں ہوتا جیسا کسی دشمن کا یا کسی درندے کا، اللہ معاف کرے کسی ظالم کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ اللہ کی جتنی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنا تعلق مضبوط ہوگا اللہ سے، اتنا اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے ایمان والوں کے دل میں ہوتی ہے. اور جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ڈر ایسا ہے، یہ وہ دشمن کا، ظالم کا، درندے کا، اسیب کا ڈر نہیں ہے جس سے انسان دور بھاگتا ہے. یہ تو جتنا انسان کا اللہ سے ڈر ہوتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ جب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کانپ جاتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے روب سے، اللہ کی ہیبت سے. لیکن یہ روب اور اللہ کی ہیبت ایسے ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے تھے. ان کے جلد بھی اور ان کے چمڑے بھی اور ان کے دل بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. یہ ایسا اللہ کی ہیبت اور اللہ کا ڈر ہے، اور یہ ڈر صرف اللہ کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. بس مجھ ہی سے بس تم ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے عبادت ہے واصبہ چمٹ کر. وَلَهُ اسی کے لیے، کیونکہ یہ معمول ہے، یہ پہلے آ گیا ہے. جب معمول پہلے آ جائے تو پھر حسر پیدا ہو جاتا ہے. اصل عبارت ہونی چاہیے ما فی السماوات والارض لہو. لہو کا اصل مقام گرامر کی روح سے بعد میں ہے. جب یہ پہلے آ گیا تو جب معمول پہلے آ جاتا ہے تو پھر معنی میں حسر پیدا ہو گیا. جیسے ایاک نعبد میں مفعول پہلے آ گیا تو خاص کا معنی پیدا ہو گیا، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاک نستعین، اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہاں بھی خاص اللہ ہی کے لیے اس میں حسر آ جاتا ہے، زور آ جاتا ہے. اسی کے لیے، ہم یہ نہیں کہنا اس کے لیے، صحیح ترجمہ اس کا ہے اسی کے لیے، اللہ ہی کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. ما فی السماواتی، جو بھی زمین میں ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں. یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے. کیا مطلب زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ اللہ ہی اس کا منعم حقیقی ہے، اللہ ہی اسے رزق دینے والا ہے. نمبر دو، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے. نمبر دو، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، ملکیت ہے. جس طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے. زمین و آسمان اللہ کے ملک ہے، اور زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ہم کہتے ہیں میرا مال میرا مال. بھئی ہم کیا، زمین و آسمان وما فیہما کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملک. ہم خود اللہ کے ہیں. ہماری ہر صلاحیت، ہر عضو جو کروڑوں اربوں خربوں کا ہے وہ اللہ کا ہے. اور ہمارے پاس اگر کوئی چار پیسے ہیں تو وہ اللہ کے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہماری چیز ہے. اور اگر اللہ ہم سے مانگ لے تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. تو اللہ کا مال ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. ہم خود اللہ کے ہیں، اس لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، ہم اس پہ شکوہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے. تو ہر چیز اللہ کی ہے، اس سے مراد ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے. ہر چیز اللہ کی ہے سے مراد ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. ہر چیز اللہ کی ہے سے مراد ہر چیز اللہ کی میراث ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا الفاظ ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.
زمین اور زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی میراث ہے. تو میراث السماوات والارض کے الفاظ بھی ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ آل عمران میں، اسی طرح سورہ حدید میں بھی. زمین و آسمان اللہ کی میراث، اللہ کی ہیں. پھر ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہے کیا مطلب؟ اس کا سارا تعلق، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ سارے معنی جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو وَلِلَّهِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے. تو اس میں آسمان و زمین اور آسمان و زمین کی ہر چیز آ جاتی ہے بشمول انسان اور دیگر مخلوقات. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے، یہاں بھی لہو پہلے ہے تو حسب ہوگا، اسی کے لیے ہے الدین، دین عبادت، دین کا مطلب عبادت. واصبہ چمٹ کر، یعنی خالص اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. جس طرح سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ الا للہ دین الخالص، خبردار بے شک اللہ کے لیے دین خالص ہے. دین سے مراد عبادت، خالص عبادت اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اس کا مطلب بھی یہی ہے اللہ ہی کے لیے ہے عبادت چمٹ کر، یعنی صرف اللہ کی. واصب کا مطلب چمٹ جانا، جیسے عذاب کے لیے آیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے چمٹ جانے والا عذاب ہے، چمٹ جانے والا عذاب. تو واصب کہتے ہیں چمٹنے کو. ہاں تو عذاب کے لیے آیا واصب، یعنی سخت عذاب کے معنی میں، لیکن یہاں عبادت کے لیے، دین کے لیے واصب آیا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے عبادت ہے چمٹ کر. یعنی اس سے مراد ہوگا خالص اللہ کی عبادت، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. افغیر اللہ تتقون، کیا پس اللہ کے علاوہ تم ڈرتے ہو؟ تم اللہ کے علاوہ اور معبودوں سے ڈرتے ہو اور ان سے ڈر کر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو نظر و نیاز دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہو کے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے کوئی شخص اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی ڈر سکتا ہے. ہر چیز کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر چیز اللہ کے سامنے عاجز ہے. تو تم اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے. عام طور پہ مشرکین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ اگر ہم فلاں معبود کے لیے نظر و نیاز نہیں دیں گے، اگر ہم فلاں کام نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ تمام عقائد کا اللہ نے رد کیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے ہی نہیں، اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. کجا یہ کہ دوسروں کے نفع نقصان کا مالک ہو. تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم، اور جو بھی ساتھ تمہارے ہے، وما اور جو بھی، بکم ساتھ تمہارے، من نعمت کوئی بھی نعمت، فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. جو سورہ نحل ہے اس کے اندر اللہ نے اپنی نعمتیں بہت زیادہ ذکر کی. اس کا خاص موضوع اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی. آپ شروع سے اس صورت پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ نے جگہ جگہ اپنی قدرتوں اور اپنی عظمتوں اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. تو بہرحال یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی نعمت ملی، زندگی کی نعمت ہو، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں سالم، اللہ نے ہمیں جو بھی مال و دولت دیے ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس مال تھوڑا ہے. اصل میں مال صرف مال ہی نعمت نہیں ہوتا. مال کے علاوہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے، سالم اعضاء کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو روپے پیسے میں تولا ہی نہیں جا سکتا. عافیت کتنی بڑی نعمت ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. صحت کتنی بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں کہ صحت
ایک ایسا تاج ہے صحت مند لوگوں کے سروں پر جس کو صرف مریض ہی دیکھ سکتے ہیں، عام بندہ نہیں دیکھ سکتا اس کو، اور اس کا احساس تب ہوتا ہے جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے۔ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا آپ اس سے پوچھئے کہ جس کا چوروں ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا۔ آج کل اللہ معاف کرے کراچی کے حالات اور ہمارے پنجاب میں بھی تو خوف کی جب کیفیت ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب چھوتا ہے تمہیں کوئی ضر، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف، یہ پھر معمول پہلے آ گیا، اصل عبارت ہے تجأرون الیہ، تو اسی کی طرف پھر تم گڑ گڑاتے ہو، تجأرون تم گڑ گڑاتے ہو، تو الیہ میں حسر کا معنی کریں گے، اسی کی طرف۔ اللہ کے جب مشکل آتی ہے سارے معبود بھول جائے، پھر صرف اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مشرک کو بھی مشکل کے وقت اللہ یاد آ جاتا ہے۔ دیکھیے فرعون جب غرق ہونے لگا تو وہ تو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، یا جو بھی معبود تھے اور بھی، تو مرتے وقت ڈوبتے وقت اسے اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آئے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لے آیا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، وانا من المسلمین، میں مسلمان ہو گیا۔ تو ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور غافل سے غافل بندے کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف گر گراتے ہیں، تو پھر جب تکلیف آئے اور کوئی اللہ کی طرف گر گڑائے آٹومیٹک، تو پھر یہ تکلیف اگر ہمیں اللہ کے قریب کرتے تو یہ تکلیف تو نہ ہوئی، پھر یہ تو اللہ کا انعام ہوا۔ اور واقعی اگر کوئی تکلیف، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے اور وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، غفلت کی نیند سے ہمیں جگا دے، پھر وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو۔ پھر جب چھوتا ہے تمہیں کوئی دکھ تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ کھولتا ہے دکھ کو تم سے۔ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں، ہم جتنے مرضی گناہ کریں، ہم جتنے مرضی اللہ سے دور ہو جائیں، تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرتے ہیں کوئی دکھ دے کر، کوئی تکلیف دے کر، تو جب ہم گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے بہت قریب ہوں، اللہ پھر بھی ہماری تکلیف دور کر دیتے ہیں، اور اگر